عبده ورسوله صلی اللہ علیہ وسلم۔ الحمدللہ، بڑی خوشی کی بات ہے کہ آج ہمارے حجاج کرام کی تعداد اس جگہ ماشاءاللہ کافی اور صافی ہے۔ ایسا لگ رہا ہے کہ آج ہمارے تمام حجاج کرام موجود ہیں۔ ابھی کل بھی بات کی گئی، آج بھی بات کی گئی اور اس سے پہلے بھی بات ہوئی تھی۔ حافظ شریف صاحب نے بھی مینا کے بارے میں اور حج کی فضیلت بیان کی تھی۔ آج بھی بتایا گیا، پوری مکمل کر دیا گیا کہ 8 سے لے کر کے 13 تک کا ہمارا کیا جدول ہے، کیا شیڈول ہے، کیسے ہمیں کہاں جانا ہے، کیا کام کرنا ہے۔ میں انشاءاللہ تعالیٰ 20 منٹ وقت باقی ہے، 11 بجے ہمارا پروگرام ختم ہو جائے گا۔ اس جو ہے مختصر وقت میں اپنی بات کو جو ہے کہہ کر ختم کروں گا۔ ابھی دیکھیں، مجھ سے آج سے 1 یا 1.5 سال پہلے ایک مہمان آئے تھے مسقط میں ہندوستان سے، تو ہر جگہ کے نام وہ بتا رہے تھے۔ تو میں نے کہا کہ آپ کو یہ سب کیسے پتا، جبل اخضر، جبل شمس، سلالہ اور یہ اور وہ؟ کہا کہ مولانا جب میں نے ارادہ کیا مسقط آنے کا، عمان آنے کا، تو ہم نے اس کی پوری ہسٹوری پڑھی، ہم نے گوگل میں پورا تلاش کیا۔ گوگل ایک جو ہے نا انسٹیٹیوٹ ہے، بڑا ادارہ ہے، آپ جو چیز تلاش کریں سب ملے گا۔ تو ماشاءاللہ میں یہ نہیں کہوں گا کہ ہمارے حاجیوں نے یہ نہیں کیا، ہمارے حجاج کرام بھی ماشاءاللہ یہ ساری چیزوں کو پڑھ رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں، کوشش بھی کر رہے ہیں۔ کل ہمارے ساتھی میں سے ایک ساتھی نے سوال کیا تھا کہ عرفہ جو ہے، جس کے بارے میں کیا ہے کہ الحج عرفہ، حج اصل میں عرفہ ہے، کا وقوف ہے۔ تو ایک ساتھی نے پوچھا کہ عرفہ کو عرفہ کیوں کہتے ہیں؟ ایک اچھا سوال ہے۔ تو ابھی ہم مینا جائیں گے، ہمارا مینا میں قیام کیوں ہے، ہم وہاں کیوں رات کو ٹھہرتے ہیں، پھر عرفہ میں ہم کیوں وقوف کرتے ہیں، مزدلفہ میں ہم رات کیوں گزارتے ہیں، ہم ہوٹل میں آ کے بھی رات گزار سکتے تھے۔ دیکھیں، عرفہ میں اور عرفہ کو نام عرفہ کیوں دیا گیا، اس کے بارے میں کئی قول ذکر کیا گیا ہے۔ امام ابن کثیر نے اور قرطبی نے رحمت اللہ علیہ نے یہ ذکر کیا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے سیدنا جبرائیل کو اس میدان میں دیکھا تھا اور کہا اعرفتو اعرفتو۔ اور دوسرا کہ جنت سے جب ہم سب کے والد سیدنا آدم علیہ السلام واپس آئے، جو کہ تاریخ اور قصہ سب جانتے ہیں، تو وہ اسی عرفہ کے میدان میں ہی موجود تھی، اور اما حوا علیہ السلام سے ملاقات اسی عرفہ کے میدان میں ہوئی۔ تو ابراہیم علیہ السلام، آدم علیہ السلام، ہم عرفہ کے میدان میں جائیں گے، فضائل بیان کی گئی، بتایا کہ ہمیں عرفہ میں جو ہے ظہر کی نماز پڑھنی ہے، عصر کی نماز پڑھنی ہے اور ذکر کرنا ہے، اللہ کا ذکر کرنا ہے۔ تو اس ذکر میں ہمیں اس طریقے سے ذکر کے اندر ڈوب جانا ہے جس طریقے سے آدم علیہ السلام جب جنت سے واپس چلے آئے، نکال دیا گیا، تو کتنا روئے۔ فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ۔ آدم علیہ السلام نے اتنا گریہ اور زاری کی، اتنا آنسو نکالا کہ بعض اہل علم نے لکھا ہے کہ آدم کے آنسو کو اگر ترازو کے ایک پلے پر ڈال دیا جائے اور پوری دنیا کو ایک ترازو پہ ڈالا جائے تو آدم کے آنسو بھاری جو ہے پڑ جائیں۔ تو ہم آپ تمام سے کہیں گے، ہم سب لوگ گناہگار ہیں، ہم سب لوگ گناہگار ہیں، اور ہر شخص سے اپنی سیرت، اپنے بایوڈاٹا کے بارے میں اچھی طرح سے جانتا ہے کہ ہم کتنا اندر سے نیک ہیں اور ہم کتنا اندر سے بدمعاش ہیں، ہم سب جانتے ہیں اس کے بارے میں، اور دوسری ذات اللہ رب العزت کی ہے۔ تو لہذا ہم وقوف عرفہ جب کریں تو اس تیاری کے ساتھ جائیں، اور اس تیاری کے ساتھ اور اس کوشش کے ساتھ اور اس تمنا کے ساتھ ہم جائیں کہ وقوف عرفہ جب ہمارا ختم ہو تو اللہ ہم سے راضی ہو جائے۔ جس طریقے سے آدم علیہ السلام نے آنسو بہا کر کے
اللہ کو راضی کر لیا اور اللہ کو راضی کر کے پھر اپنا وہ مقام حاصل کیا، اللہ سبحانہ وتعالی نے ہمارے لیے دروازہ کھول کر رکھا ہے کہ ہم اللہ کے خاص بندے ہیں۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، یہ اللہ نے ہمیں وظیفہ دیا ہے، یہ ہمارا مقام اللہ نے ذکر کیا ہے اور کہا وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ ہم انشاءاللہ تعالی وقوف عرفہ میں وقوف کر کے اور اس میدان میں جمع ہو کر کے ہم اپنے اندر یہ احساس پیدا کریں گے اور ہم محسوس کریں گے کہ ہم آج اس میدان میں نکل رہے ہیں سچے اور پکے مومن بن کر، ہم اللہ کو راضی کر کے نکل رہے ہیں۔ ہمارا قدم عرفات کے میدان سے نکلنے سے پہلے، ہمارا بس عرفات کے میدان سے حرکت کرنے سے پہلے اللہ ہم سب سے راضی ہو جائے، تو یہ بہت بڑا پوائنٹ ہے۔ اور ہم سب لوگ گنہگار ہیں، ہم نے کتنی گناہیں کی، کتنی نمازیں چھوٹی، کتنی ہم نے کوتاہیاں کی اور کیا کیا کیا، ہم سب لوگ اچھی طرح سے جانتے ہیں۔ اس تمام گناہوں کو جو ہے کہ تحذیر کے ساتھ اور یاد کرتے ہوئے اللہ کے سامنے گڑ گڑانا ہے، رونا ہے اور یہ اللہ سے کہنا کہ اللہ جب تک تو راضی نہ ہو جا ہم اس وقت تک ہم اس میدان سے ہٹ نہیں سکتے۔ اور اہل علم یہ کہتے ہیں کہ جب ایک گناہگار دعا کرتا ہے اللہ کی بارگاہ میں اور مخلص ہوتا ہے اپنی دعاؤں میں، تو کب اس کو احساس ہو کہ اب ہم جو ہے ہٹ جائے، اب ہم پڑھ لیں سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ فرمایا کہ جب وہ اپنی دعاؤں میں یہ اندر سے یہ حلاوت محسوس کرے کہ اب ہمیں ایسا لگتا ہے کہ اللہ اب ہماری گریہ زاری کو قبول کر لیا ہے اور اس کو یہ محسوس ہو کہ اب اللہ ہم سے راضی ہو گیا ہے، تو پھر اس کے بعد اسے چاہیے کہ بیٹھ جائے۔ اور وقوف عرفہ میں ذکر جو ہے وہ کھڑے ہو کر ذکر کرنا ہے، اصل ذکر جو ہے کھڑے ہو کر کے کرنا ہے۔ جس کو جس سمت جگہ مل جائے، کونے میں جو ہے ٹینٹ کے باہر، ٹینٹ کے اندر، اجتماعی طور پر فردن جس طریقے سے دعا ہوگی سب کو جو ہے شریک رہنا ہے دعاؤں میں۔ وقوف عرفہ اور عرفات کے دن جو ہے ہم اپنا وقت زوال کے بعد سے جو ہے سورج کے ڈوبنے تک کا ہم سب لوگ یہ کوشش کریں کہ ایک سیکنڈ بھی ہمارا ضائع نہ ہو۔ اور جس دن ہم ہوٹل سے نکلیں اس دن اپنے وائی فائی کے ساتھ اپنا واٹس ایپ کو بھی بند کر دیں، اگر صحیح معنوں میں اللہ کی طرف متوجہ ہونا ہے۔ اور جن کے ساتھ فیملی ہے، بچے ہیں، اگر ہم میں سے کتنے ساتھی آپ کے روم کے پارٹنر اگر کسی نے سعودی کا موبائل نمبر لے رکھا ہے، آپ اپنے اہل خانہ کو نمبر دے دو اور کہہ دو کہ 10ویں ذی الحجہ تک شیطان کو کنکری مارنے سے پہلے تک ہم اپنا شیطان جس کو پاکٹ میں ڈھو کر ہے اس کو نہیں کھول سکتے، اور ہم اس شیطان کو اس وقت کھولیں گے کہ جب ہم اس شیطان کو کنکری ماریں گے جو شیطان سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو جو ہے خلل پہنچانے کے لیے اور ایک نیک عمل سے روکنے کے لیے سامنے آیا، آڑ بنا، کوشش کی، ابراہیم کو صرف نہیں اما ہاجرہ تک گیا اور بہت کوشش کی، ایڑی چوٹی لگا دیا لیکن وہ کامیاب نہیں ہوا۔ لہذا 8ویں ذی الحجہ سے لے کر کے 10ویں ذی الحجہ تک اگر اندر کا نفس یہ کہے کہ تھوڑا سا واٹس ایپ کھول لیں، ہو سکتا بچہ بیمار ہو تو دل کو کہو کہ ہم نے اپنے فلاں ساتھی کے سعودی کا نمبر دیا، اگر بچہ بیمار ہوگا تو اس وقت فون آ جائے، مشکل نہیں، اس وقت ہم معذور ہیں، پھر جو بھی آلات ہوں گے اس کے ذریعے سے آپ کانٹیکٹ کر لیں اپنے اہل خانہ سے، تاکہ آپ بھی مطمئن ہو کر عبادت کریں اور گھر والے جو وہاں آپ بال بچے کو چھوڑ کر آئیں وہ بھی مطمئن رہیں کہ میرے ابا اور میری اماں کا فون یہ 3 دن تک نہیں آئے گا، وہ اللہ کے راستے میں ہے اور اللہ جو ہے خیر الحافظین ہے، ان کی بھی اللہ حفاظت کرے گا، ہماری بھی اللہ حفاظت فرمائے گا۔ تو حقیقت میں یہ ایام 8ویں ذی الحجہ، 9ویں ذی الحجہ اور 10ویں ذی الحجہ جیسا کہ بیان کیا گیا، یہ ہمارے حج کا سب سے قیمتی دن ہے۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا دنوں میں سب سے افضل دن یوم عرفہ ہے، اور یوم عرفہ کے بارے میں فرمایا جاتا ہے کہ جس نے اس دن روزہ رکھا، دعائیں کی، اللہ سبحانہ وتعالی
اس کے 2 سال کی گناہوں کو معاف فرماتے ہیں. لیکن حجاج کرام کے لیے دعائیں تو ہیں، روزہ نہیں ہے. حجاج کرام روزہ نہیں رکھیں گے. حجاج کرام 8ویں ذی الحجہ کو جمعہ کا دن ہے، جمعہ کی نماز نہیں پڑھیں گے. حجاج کرام 10ویں ذی الحجہ کو اب تک اپنی زندگی میں آپ نے کبھی بقرعید کی نماز نہیں ترک کی، لیکن اس مرتبہ آپ کو اللہ کی طرف سے حکم ہے کہ آپ مزدلفہ میں آپ نے قیام کیا ہے، آپ نے وقوف عرفہ کیا ہے، آپ تھکے ہوئے 8ویں ذی الحجہ سے. اللہ آپ کے ساتھ ان مع العسر یسرا، اللہ تیسیر چاہتا ہے. اللہ تعالیٰ تنگی میں اور مشقت میں نہیں ڈالنا چاہتا ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ کے اس عمل سے اتنا زیادہ راضی ہے کہ اگر آپ بقرعید کی 2 رکعت نماز ادا کریں گے، جتنا اللہ راضی ہوگا اس سے کئی گنا زیادہ اللہ آپ سے راضی ہو چکا ہے. لہذا آپ کوئی حاجی یہ نہ سوچے. پچھلی بار مجھے بہت سارے حاجیوں نے سوال کیا، مولانا آپ نے بقرعید کی نماز نہیں پڑھائی ہے، اب کب ہم پڑھیں گے بقرعید کی نماز؟ یہ کیا ہو گیا، ہم حج میں آئے، اس سال میرا نماز چھوٹ گیا بقرعید کا. تو حجاج کرام کے اوپر اگر وہ مینا سے لے کر کے مزدلفہ تک کے ایام میں اگر جمعہ پڑ جائے تو اس کے اوپر جمعہ کی نماز نہیں ہے، وہ ظہر کی نماز ادا کریں گے. اور بقرعید کی نماز بھی حجاج کرام پہ نہیں ہے. وہ کنکری مارنے کے بعد خاموشی سے، جیسا کہ بتایا گیا، اپنے قیام گاہ میں آنے کی کوشش کریں، اور تمام گروپ کے معلمین جب ان کو خبر دیں گے کہ آپ کی جانب سے قربانی ہو گئی ہے تو آپ پھر اطمینان قلبی کے ساتھ اپنا بال نکالیں، احرام اتاریں، غسل کریں، اور جو کھانے پینے کی چیزیں آپ کے لیے انتظام کی اس کو کھائیں پیئیں، آرام کریں، اور پھر آگے جو بتایا گیا طواف افاضہ جو چیزیں اس کو مکمل کریں. اس طریقے سے اگر ہم اپنے ایام کو گزاریں گے تو واقع ہمیں خود یہ فیل ہوگا کہ ہم نے حج کیا. ہمیں اندر سے یہ فیل ہوگا کہ ہم نے حج کیا. ہم جب نماز پڑھتے ہیں، خشوع اور خضوع کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں، تو مسجد سے باہر نکلنے سے پہلے ہمیں یہ فیل ہو جاتا ہے کہ واقعی آج ہم نے نماز پڑھی. دل کو ایک سکون محسوس ہوتا ہے. تو اگر ہم اس طریقے سے ایام حج کے گزاریں گے اور اس طریقے سے اپنے معلمین اور جن کے ساتھ ہم لوگ ہیں ان کی بات کو سن کر چلیں گے تو یقیناً انشاءاللہ 10ویں ذی الحجہ کو جو ہے جمرات سے ہوٹل تک آنا بھی آسان ہو جائے گا، اور جو آگے کے پیچھے کے جو کام ہے سب آسان ہو جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ باذن اللہ. اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم سب کے کہنے اور سننے کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. جو کام کے لیے ہم یہاں آئے ہیں، جو ہمارا اصل مقصد ہے حج، اللہ اس میں ہم سب کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے، اللہ قبول فرمائے. ہم سب کو اللہ تعالیٰ حج مبرور نصیب فرمائے. اب اس کے بعد جناب حافظ شریف صاحب جو ہے دعا کر کے بات کو ختم کریں گے. 2-4 منٹ وقت ہے، بھی 5 منٹ آپ کچھ نصیحت کر دیں پھر دعا.